السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب اچھے ہوں گے۔ آج آپ کے درمیان حاضر آنے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ہم نے اپنا یوٹیوب چینل کس لیے کریٹ کیا تھا اور اس کے پیچھے ہمارے مقاصد کیا تھے، لیکن اس پر مسلسل کام نہ کرنے کے کئی وجوہات تھے، جس میں سب سے پہلی وجہ تو یہ تھی کہ حصول علم، پھر وقت کا نہ مل پانا، اور اس کے علاوہ بھی درمیان میں کئی سے مسائل رہے جس کی وجہ سے میں آپ کے بیچ حاضر نہ ہو سکا۔ البتہ آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے یہاں کئی سارے ایسے اسلامی اسکالر ہیں، ایسے عالم دین ہیں، ایسے مفتی ہیں جن کے پاس کافی اچھی معلومات ہے اور وہ قرآن و احادیث کی اچھی معلومات رکھتے ہیں اور فقہ پر ان کو اچھا عبور حاصل ہے، لیکن چونکہ سوشل میڈیا کے استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے انہیں پتہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے وہ آپ کے درمیان حاضر نہیں ہو سکتے۔ درمیان میں جب ہم نے یوٹیوب چینل کریٹ کیا اور اس درمیان جب چھوٹی چھوٹی جو خبریں ہوتی تھی اور جو اسلامی باتیں ہوا کرتی تھی وہ ہم آپ تک پہنچاتے تھے، لیکن درمیان میں ہم نے دیکھا کہ کئی ایسے یوٹیوب چینل چل رہے ہیں جہاں سے غلط اسلامی مسائل، شرعی مسائل اور عقائد کی تشریح کی جا رہی ہے اور جس کو لوگ دھڑلکے سے دیکھ رہے ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو لوگ سوشل میڈیا کا استعمال کرنا جانتے ہیں اور وہ بہت اچھے عالم نہیں، اور جو اچھے عالم ہیں وہ سوشل میڈیا کا صحیح استعمال کرنا نہیں جانتے۔ تو بہرحال یہ سارے کنفیوژن ہے جس کی وجہ سے ہم جو اسلامی شرعی باتیں ہیں، جو عقائد کے معاملات ہو چاہے کچھ بھی ہو، وہ صحیح طریقے سے صحیح طور پر آپ تک نہیں پہنچ پاتے۔ تو ہم نے یہ عزم کیا ہے اور ہم نے یہ ارادہ کیا ہے کہ انشاءاللہ العزیز جو شرعی مسائل ہیں، جو فقہی مسائل ہیں، جو آپ کے روزمرہ کے مسائل ہیں، جو نماز کا طریقہ ہے، جو نماز کے مسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی جو دینی باتیں ہیں جس کی ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت پڑتی ہے، انشاءاللہ العزیز وہ ساری معلومات ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اور ہم باضابطہ آپ کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہمارے اس سفر میں آپ کا ساتھ انتہائی ضروری ہے، چونکہ میرے ساتھ کوئی ایک تجربہ نہیں ہے سوشل میڈیا پر کام کرنے کا، اور ایسے میں آپ کی محبتوں اور آپ کی حوصلہ افزائیوں کا میں منتظر رہوں گا۔ اگر آپ کی حوصلہ افزائیاں ملتی رہی اور آپ اگر ہمت دیں گے تو انشاءاللہ العزیز اس کے ذریعے ہمارا کام آسان ہو سکے گا، چونکہ دیکھیے سوشل میڈیا پر اسلامی عقائد و نظریات اور جو فقہی مسائل ہیں، جب ظاہر سی بات ہے جن کو خود علم نہیں ہے شرعی مسائل کا، جن کو فقہ کے بارے میں معلوم نہیں، جو خود اپنی نماز صحیح طور پر ادا نہیں کر سکتے، وہ ہمیں آخر کیسے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں وہ؟ تو میں اپنے علماء سے بھی گزارش کروں گا اور اپنے ان بھائیوں سے گزارش کروں گا جو عالم ہیں، جو مفتی ہیں اور جو اچھا علم رکھتے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آپ سوشل میڈیا کے ذریعے آپ یوٹیوب چینل پر آئیں اور فیس بک وغیرہ پر جو ہے آپ لائیو کریں اور جو اسلامی عقائد و نظریات ہیں اس کو جو ہے پیش کریں، تاکہ ایک عالم کی جو بات ہے جو قرآن و احادیث کی روشنی میں ہوتی ہے وہ ہرگز ایک عام آدمی نہیں کر سکتا۔ تو آج 18 تاریخ ہے اور ماہ ربیع الاول کا یہ مقدس مہینہ ہے، آج ربیع الاول شریف کی 9 تاریخ ہے۔ تو آئیے آج کے ہم اس بنیادی ویڈیو میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کیوں ضروری ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ اب اس وقت دیکھ رہے ہوں گے میرے ہاتھ میں شرح صحیح مسلم ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے، شاید آپ کو الٹا دکھ رہا ہو، شرح صحیح مسلم ہے۔ تو آج ہم شرح صحیح مسلم یعنی احادیث کی روشنی میں اور جو اس کی تشریح کی گئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کیوں ضروری ہے، ہم وہ جانیں گے۔ حدیث شریف میں آیا ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے اولاد اور اس کے والد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔
اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا وجود ہمیں قرآن مجید کی آیتوں سے بھی پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازم و ضروری اور ایمان کا ایک اٹوٹ حصہ ہے۔ قرآن مقدس کی آیت کریمہ ہے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ کہ آپ فرما دیجئے اگر تمہارے ماں باپ، اولاد، بھائی، بیویاں، دیگر رشتہ دار، کمایا ہوا مال اور وہ تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو اور تمہارے پسندیدہ مکان تم کو اللہ اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہو تو اللہ کے حکم کا انتظار کرو اور اللہ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت تھی جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام اہل و عیال، رشتہ دار اور پھر پسندیدہ مکان اور تجارت کے بعد کہا کہ ان تمام چیزوں سے زیادہ اگر اللہ اور اس کے رسول کی محبت ان تمام چیزوں پر غالب نہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ کے حکم کا انتظار کرو اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا ہے۔ تو قرآن کریم کی اس آیت کریمہ سے بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کا وجوب ثابت ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عقلی بات وہ یہ ہے، سوال یہ اٹھتا ہے کہ محبت اور غیر اختیاری چیز کا انسان مکلف نہیں ہوتا اور محبت غیر اختیاری چیز ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا مکلف کرنا کس طرح صحیح ہوگا؟ اس کا وجوب یہ ہے کہ محبت کی دو قسمیں ہیں، ایک محبت طبعی اور دوسری محبت عقلی۔ محبت طبعی غیر اختیاری ہوتی ہے جیسے ماں باپ، اولاد اور مال و دولت کی محبت، اور محبت عقلی اختیاری ہوتی ہے۔ محبت عقلی سے مراد یہ ہے کہ عقل محبوب چیزوں کو دوسری چیزوں پر ترجیح دے، اور یہ انسان کے اختیار میں ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قسم کی محبت کرنا فرض ہے، یعنی ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ انسان اپنی ذات، اپنے ماں باپ، دیگر اقربا اور مال و دولت کو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حکم پر قربان کر دے، جبکہ جنگ بدر میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بیٹے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باپ کے خلاف تلوار کھینچ کر نکل آئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ماموں کو قتل کر دیا۔ رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خاطر صحابہ کرام اپنے وطن، اقربا، مکان اور مال و دولت کو چھوڑ کر بے سر و سامانی کی حالت میں ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے، اور غزوہ تبوک کے موقع سے تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا سارا مال و زر لا کر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا، اور جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ کہ اور ہم ان پر یہ فرض کر دیتے کہ اپنے آپ کو قتل کرو، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ یا رسول اللہ اگر حکم ہو تو ابھی گردن مار دو۔ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اطاعت تھی۔ جو اکابر صحابہ تھے وہ اس طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ہم کیوں نہ محبت کریں؟ انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جو حسن و جمال کا پیکر ہوتا ہے، اور میرے نبی حسن و جمال کے پیکر ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ تبوک سے تخلف کی ایک حدیث بیان کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، اس وقت آپ کا چہرہ خوشی سے چمک رہا تھا، اور جب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کسی بات سے خوش ہوتے تو آپ کا چہرہ اس طرح روشن ہوتا جیسے دو چاند کے ٹکڑے ہو۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات دیکھا جب بادل نہیں تھے، آپ نے سرخ خلا پہنا ہوا تھا، میں آپ کی طرف دیکھتا اور کبھی چاند کی طرف دیکھتا، بلا شبہ آپ میرے نزدیک چاند سے زیادہ حسین و جمیل تھے۔ انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جو علم میں مہارت رکھتا ہو، جو اچھا عالم ہو، علم والا ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا علم کتنا تھا! اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مخلوق کو علم دیا تو فرمایا وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا،
کہ ہم نے تم کو تھوڑا ہی علم دیا ہے، مخلوق کے علم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح فرمایا۔ لیکن جب اپنے نبی کی باری آئی، اپنے محبوب کی باری آئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، کہ اے محبوب ہم نے آپ کو ان تمام چیزوں کا علم دے دیا جو آپ نہیں جانتے تھے، اور آپ پر یہ اللہ کا بڑا فضل ہے۔ اس کے علاوہ بھی انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جو داد و دہش یعنی جود و سخا کرنے والا ہوتا ہے، مال و دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا ہوتا ہے، لٹانے والا ہوتا ہے، سخی ہوتا ہے۔ تو آئیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پہلو کو دیکھیں۔ قرآن کہہ رہا وَلَا تَبْسُطْهَا إِلَّا الْبَسْطِ، اے نبی آپ پوری طرح اپنے ہاتھ کو نہ کھول دیں۔ انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جو زہد و تقوی میں اپنا ایک مقام رکھتا ہو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مقام جو زہد و تقوی کے حوالے سے تھا، وہ قرآن کہہ رہا ہے یا ایہا المزمل قم اللیل الا قلیلا، کہ اے چادر لپیٹنے والے محبوب رات کو نماز میں کم قیام کریں۔ اللہ اکبر۔ اور انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے جو نرم دل، رحم کرنے والا ہو، اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سب سے زیادہ رحیم تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، تو اللہ کی کیسی بے پایا رحمت سے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اندر یہ خوبی بدرجہ عدم پائی جا رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، کہ اے محبوب ہم نے آپ کے خلق کو بلند کر دیا ہے، بلا شبہ آپ عظیم خلق پر فائز ہیں۔ اور انسان جس سے علم حاصل کرتا ہے، ادب حاصل کرتا ہے، تو یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے کہ انسان اس شخص سے محبت کرتا ہے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امتی کو کس طرح درس دیا اور اپنے امتی کی کس طرح تعلیم فرمائی، قرآن مجید کی اس آیت میں سماعت کریں لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت وإن کانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ بلا شبہ اللہ نے مومنوں پر بڑا احسان کیا، اپنے نبی کو پیدا فرما کر اللہ فرماتا ہے کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومن پر بڑا احسان کیا جب انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا جو ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور بے شک وہ اس سے پہلے ضرور کھلی گمراہی میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی جو ایک انسانی ذہنیت کا تقاضا ہے، انسانی فطرت کا تقاضا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اندر وہ تمام چیزیں پائی جاتی ہیں جس سے انسان محبت کرے، اور کیوں نہ ہم محبت کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ صدقہ ہے کہ ہم دنیا میں بھی ان کے صدقے اچھی غذائیں، اچھے کپڑے اور ایک پرسکون زندگی گزار رہے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے بخشے جائیں گے۔ اور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے ایک شعر میرے ذہن میں آ رہا ہے، غالباً اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے کہ فقط اتنا سبب ہے بزم انعقاد محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ تو اور ہم بروز محشر بھی انہی کے صدقے میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہماری شفاعت ہوگی، اور آپ کے بے پناہ امتی پر احسان ہے، اور بے پناہ احسان ہے جس کا ہم شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اس زمین پر اگر ہم پر ظاہری عذاب نازل نہیں کیے جاتے، ہم جس طرح گناہ کرتے ہیں دن رات گناہوں میں لت پت رہتے ہیں، اور پھر ہم پر کوئی ظاہری عذاب نہیں بھیجا جاتا، تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبُهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، کہ اللہ کی شان نہیں کہ وہ مومنوں کو عذاب دے اس حال میں کہ محبوب آپ ان کے درمیان تشریف فرمائیں۔ تو آج ہم ان چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کر رہے ہیں، اور یہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اپنی محبت کا اظہار کریں، اور کھل کر اظہار کریں، اپنے گھروں کو سجائیں، اپنے گلیوں کو سجائیں، اپنے بچوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کی تعلیم دیں، سیرت کے واقعات بتلائیں، اور
لوگوں میں یہ پیغام دے اپنے اخلاق کے ذریعے، اپنی سیرت کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جس نبی پر جب کچڑا پھینکا گیا تو وہ نبی اسی بڑھیا کی عیادت کے لیے پہنچتے ہیں۔ ہم اپنے کردار سے یہ پیغام دیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں کہ جب نبی پر پتھر پھینکا گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بد دعائیں نہیں کی بلکہ ان کے حق میں دعائیں کی۔ آپ اپنے اخلاق سے اور اپنے افعال سے یہ پیغام دیں کہ ہم اس نبی کے ماننے والے ہیں جو نبی تمام عالم کے لیے رحمت بن رہا ہے۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توفیق دے کہ ہم اپنے نبی کا جشن انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ، اخلاق حسنہ کے ساتھ، اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرت کی اتباع کرتے ہوئے منائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اس کائنات میں جب تک رکھے ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب اس دنیا سے اٹھائے تو ہمارا ایمان پر خاتمہ فرمائے۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو ختم کر رہا ہوں، اور پھر آپ سے ایک بار گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کے ہمارے اس سفر میں آپ کا ساتھ ضروری ہے، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں سے اس ویڈیو کو شیئر کریں اور انہیں بتلائیں۔ انشاءاللہ العزیز اگر آپ کا ساتھ ہمارے ساتھ رہا تو ہم بھی بہت دور تک آپ کے ساتھ چلیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مزید اس طرح کی ویڈیو کے لیے سبسکرائب بٹن پر اوکے کریں، اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ ہمارے ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔